الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. پہلے سے یہ تذکرہ چلا آ رہا ہے کہ اہل کتاب پوری طرح سے واقف تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے اور ان کی کتابوں میں اس کی پوری نشانیاں موجود تھیں اور تقریباً اس کی بھی صراحت تھی کہ وہ نبی بنو اسماعیل میں سے ہوگا اور ان نشانیوں کی وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ آپ کو پوری طرح سے پہچان گئے کیونکہ ساری نشانیاں ان کے سامنے تھیں. لیکن ان میں ایک بڑا طبقہ جھٹائی پر اتر آیا اور اس نے صاف کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں. اور اس کا ذکر روایتوں میں بھی ہے. کئی روایتیں ایسی ہیں جس سے وضاحت ہوتی ہے
کہ وہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ نبی ہیں جن کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے کتابوں میں، لیکن صاف صاف یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کہنا نہیں، نبی ان کو کہو گے تب تو یہ بہت آگے بڑھنے لگیں گے۔ لَكَانَ لَهُ أَرْبَعُ أَعْيُنٍ، ان کی 4 آنکھیں ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں نہیں، ایمان تو ہم نہیں لائیں۔ وہ خوب جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے، محض ضد اور ہٹ دھرمی۔ اسی کا یہاں تذکرہ کیا گیا کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ آپ کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جس طرح اپنی نسلوں کو جانتے ہیں۔ اور نسلوں کیا، اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو آدمی سب سے زیادہ جانتا ہے، واقف ہوتا ہے۔ اسی طرح سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں کہ یہ آخری نبی۔ لیکن حال کیا ہے، ان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون، یقیناً ان میں کچھ لوگ جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہیں۔ اب یہاں پر الذین آتیناہم الکتاب فرمایا، کہیں کہا جاتا ہے والذین اوتوا الکتاب، ان کو کتاب دی گئی، اور یہاں یہ کہ ہم نے ان لوگوں کو کتاب دی۔ تو یہ دونوں جو فرق ہے الفاظ کا، بعضوں نے یہ اس میں نقطہ نکالا ہے کہ جہاں مذمت ہوتی ہے وہاں اوتوا الکتاب کا ذکر ہوتا ہے، ان کی نافرمانی کا ذکر ہوتا ہے، اور جہاں آتیناہم الکتاب کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کو کتاب دی، تو عام طور پر جہاں ان کی اطاعت کا یا کسی خوبی کا ذکر ہوتا ہے وہاں آتیناہم الکتاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن کلیہ نہیں، کلیہ کہنا مشکل ہے، عام طور پر ایسا ہے۔ اگر اس کو ہم مانیں تو یہاں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، گویا ایک طرح سے مقام مدح بھی ہے کہ وہ اسی طرح سے اللہ کے نبی کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور اس سے اقرار کرتے ہیں۔ ایک تعداد تھی ان میں ایک ایسی تعداد تھی، یہودیوں میں تو کم، ان میں بھی تھے، اور عیسائیوں میں ایک بڑی تعداد تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے گویا کہ منتظر تھے، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان انہوں نے قبول کیا۔ اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے ان کی نرم دلی کا، کہ ان کے جب انہوں نے حق سنا اور کلام پاک سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تفیض من الدم، اور بعض آیتوں میں اس کا اشارہ ہے کہ خاص طور سے عیسائیوں میں نرمی تھی مزاج میں، وہ بات سنتے بھی تھے اور بڑی تعداد انہیں مانتی بھی تھی۔ تو چونکہ وہ ساری نشانیاں ان کے سامنے آ چکی تھی تو ایک تعداد بالکل گویا منتظر تھی، جیسے کوئی اپنے بیٹے کا منتظر ہو تو مشتاق ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے تھے، اور جب وہ گم ہو گئے اس کے بعد ان کی کیسی بے چینی رہی، اور منتظر رہے، وہاں سے کرتا چلا اور یہاں سے وہ کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آتی ہے۔ تو یہ جو ایک شوق ہوتا ہے، تو یہ شوق آدمی کے اندر ایک انتظار پیدا کرتا ہے، اور جیسے ہی وہ چیز سامنے آتی ہے آدمی فوراً اس کو لیتا ہے، قبول کرتا ہے۔ تو ایک تعداد ان میں ایسے لوگوں کی تھی چونکہ پوری طرح واقف تھے، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت ہوئی وہ جانتے تھے اور فوری طور سے مانا، لیکن ایک طبقہ ان میں ایسا تھا اور بڑا طبقہ تھا کہ وہ حق کو جانتے پوچھتے چھپاتے تھے، یعنی وہ بھی جانتے تھے، علامتیں ان کے سامنے بھی تھی، کتاب وہ بھی پڑھتے تھے، وہ بھی ان میں وہم یعلمون سے صاف لگتا ہے کہ ان میں جو بڑے بڑے علماء تھے، جاننے والے تھے، وہ مراد ہیں کہ جانتے بوجھتے وہ حق کو چھپاتے تھے، صرف ہٹ دھرمی میں کہ بنی اسماعیل نبی کیسے آ گیا، نبی تو ہمیشہ بنو اسرائیل میں آیا کرتا تھا، اس بنیاد پر انہوں نے انکار کیا۔ قرآن مجید اسی گواہی دیتا ہے کہ جانتے بوجھتے ہر دھرمی میں انہوں نے انکار کیا۔ پھر فرمایا کہ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ وہی حق ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے، تو آپ کہیں شبہ کرنے والوں میں نہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کئی جگہ اس طرح کے کلمات استعمال ہوئے ہیں، فلا تکونن من الظالمین من الممترین، تو ظاہر ہے ایک تو یہ وضاحت ہے کہ اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہے،
اور انبیاء علیہم السلام بھی بشر ہیں، انسان ہیں، اور ان میں معصیت کی صلاحیت ہے، لیکن معصیت وہ نہیں کر سکتے اللہ سے خاص تعلق کی بنا پر اور اس کنیکشن کی وجہ سے جو کبھی بھی منقطع نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے ان کو معصوم بنایا ہے، وہ غلطی نہیں کر سکتے، ان کے اندر صلاحیت ہے غلطی کرنے کی، فرشتہ نہیں ہے وہ۔ فرشتے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں غلطی کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن انسانوں کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر غلطی کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو ایسا بنایا اور اپنی ذات سے ان کو ایسا وابستہ فرمایا، وحی الہی چونکہ مسلسل ان پر نازل ہوتی رہتی ہے اور ان کے قلوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ غلطی نہیں کر سکتے، یعنی صلاحیت ہے ان میں، لیکن اللہ نے ان کو معصوم بنایا، وہ کبھی بھی غلطی نہیں کریں گے، غلطی ان سے ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ایک فرشتے اور نبی کا فرق ہے۔ فرشتے ایسے ہیں کہ ان کے اندر غلطی کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اور انبیاء علیہم السلام چونکہ انسان ہیں، سب بشر ہوتے ہیں، اللہ نے ان کے اندر یہ صلاحیت تو رکھی ہے، لیکن وہ غلطی نہیں کر سکتے، وہ سب کے سب معصوم ہیں۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، عصمت انبیاء کا عقیدہ، یہ عقیدہ رسالت کا ایک بنیادی حصہ ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ تو یہ جو آیتیں ہیں اس طرح کی، ان آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا بھی گیا ہے، تو ایک تو یہ ظاہر ہے کہ وہ سارے کے سارے حضرات بشر ہیں، انسان ہیں، اس لیے اس طرح سے خطاب ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا رب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خطاب آپ کو کیا گیا، لیکن حقیقت میں امت مراد ہے، امت کو خطاب کیا جا رہا ہے، امت کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تمہارے نبی پر یہ سارا نظام نازل ہو چکا۔ یہ تحویل قبلہ کا ایک بڑا حکم تھا، جس کے بارے میں کل بڑی تفصیل سے بات آئی، ایک علامت تھی یہ، گویا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بنو اسرائیل کے سر سے امامت کا تاج اٹھا کر اس امت کے سر پر وہ تاج رکھ رہا ہے، اور زیادہ سجا کر رکھ رہا ہے۔ جو فضیلت بنو اسرائیل کو اپنے وقت میں حاصل تھی، اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو فضیلت عطا فرما رہے ہیں، اور ملت ابراہیمی کے اصل وارث ان کو قرار دیا جا رہا ہے۔ وہ دعویٰ کرتے تھے، یہودی بھی دعویٰ کرتے تھے اور عیسائی بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے، وہ ہمارے بزرگ ہیں، لیکن دونوں کا حال یہ تھا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے روگردانی کی، اپنی طرف سے کیا کیا نہ جانے چیزیں ایسی ایسی ایجاد کر لی تھی جس میں شرک تک تھا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سر سے وہ تاج اٹھا لیا، ان کو جو عظمت دی تھی وہ عظمت سلب کر لی، اور اللہ نے اس سے بڑھ کر یہ عظمت اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت کو عطا فرمائی۔ تحویر قبلہ اس کی ایک بہت کھلی علامت، اس لیے کہ یہ ایک علامت ہے، وہ ایک سمبل جیسے ہوتا ہے، امت کے لیے ایک سمبل کی طرح، علامت کی طرح، کہ وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ قبلہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی بیت اللہ تھا، بیت المقدس ان کا قبلہ نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو بنایا حضرت اسماعیل کے ساتھ، اور بیت المقدس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ تو یہ جو زمانے کا فرق ہے اس کے لحاظ سے بھی، اور چونکہ یہ سب سے پہلا گھر تھا جو اللہ نے تعمیر کرایا اپنے بندوں سے، اول بیت وضع للناس قرآن مجید میں کہا گیا، یہی اصل قبلہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی قبلہ تھا، لیکن ان لوگوں کا قصہ یہ تھا کہ دعویٰ تھا ابراہیمی ہونے کا، لیکن اپنے دعوے میں وہ جھوٹے تھے۔ آج ابراہیم علیہ السلام کی طرف نہ جانے کیا کیا منسوخ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے اس امت کو ابراہیمی امت قرار دیا اس حیثیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ۔ تو ملت ابراہیمی جو ہے اس کی اصل نمائندہ اور وارث اب کوئی امت اگر ہے تو یہ آخری امت ہے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو فرمایا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، جو آپ کی طرف سے آ چکا بس وہی حق ہے، آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ مطلب یہ بھی اس میں ہے کہ اہل کتاب طرح طرح کی باتیں کرتے تھے کہ آپ اگر ہمارا قبلہ اختیار کرتے تو ہم آپ کی بات مان لیتے، آپ نے تو اپنا نیا قبلہ بنا لیا، اور نہ جانے کیا کیا ایران قرآن کی باتیں کرتے تھے اور شبہ میں ڈالنا چاہتے تھے، اور جو کچھ کرتے تھے مسجد میں کرتے تھے، وہ یہ بھی جانتے تھے
کہ یہ جو قبلہ انہوں نے اختیار کیا ہے یہی قبلہ حق ہے، آگے اس کا ذکر کچھ آئے گا بھی، اس کے باوجود شبہ میں ڈالتے تھے۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ تو جو حق آپ کے پاس آ چکا آپ اس کی اتباع کریں، پیروی کریں، اور ان کے چکر میں نہ پڑیں۔ ان کا تو کام ہی ہے غلط راستے پر لوگوں کو لے جانا اور لوگوں کو شبہ میں ڈالنا۔ یہ فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، اور ہر ایک کے لیے کوئی سمت ہوتی ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، تو تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو حاضر کر دے گا۔ اب یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ مقصد کی طرف پھیرا جا رہا ہے، مقصد کی طرف پھیرا جا رہا ہے کہ اول تو جو رخ ہوتا ہے جس کا آدمی اس رخ کو اختیار کرتا ہے، اس سمت کی طرف وہ نمازوں میں رخ کرتا ہے، اس کو اپنا قبلہ سمجھتا ہے۔ اور جو دوسری قومیں تھیں ان کے اپنے اپنے قبلے تھے، اپنی اپنی ان کی جو آراء تھی اس کے اعتبار سے، اور تم جو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو تو تمہیں اس کا حکم دیا گیا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم میں بھی فرق ہو، ایک آدمی مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، ایک مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، یہ علاقے کے فرق کی وجہ سے ہوگا۔ ظاہر ہم یہاں عام طور پر جو نماز پڑھتے ہیں وہ مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور مدینے والے جو نماز پڑھتے ہیں وہ جنوب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور بعض علاقے ایسے بھی ہیں کہ وہ مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اصل تو قبلہ ہے۔ اب یہ جو فرق تم کو نظر آ رہا ہے اس کے چکر میں نہ پڑو، یہ فرق کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو اتحاد کی ایک علامت ہے کہ سب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ظاہری اعتبار سے سمتیں الگ الگ ہو سکتی ہیں اور ان سمتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کا مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے، فإنما تولوا فثم وجه اللہ، یہ سب باتیں پہلے کہی جا چکی ہیں۔ تو فرمایا کہ ہر ایک کا ایک رخ ہوتا ہے جدھر وہ رخ کرتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، تمہارا کام کیا ہے؟ مقصد کو سامنے رکھو اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ جو استباق ہے یہ مقابلہ کرنے کو کہتے ہیں، دوڑ کا مقابلہ۔ وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام قصہ آیا تھا کہ ترکنا یوسف عند متاعنا، اس سے پہلے نستبقو کے الفاظ آتے ہیں وہاں کہ ہم دوڑ کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے چھوڑ دیا سامان کے پاس اور دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے کہ ساری انہوں نے سارے تماشے کیے اور ہیلے سازی سب وہی والا چیز ہے۔ استباق کے معنی دوڑ کے مقابلے کے آتے ہیں۔ یہاں فاستبقوا الخیرات کا مطلب یہی کہ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا ایک تمہارے اندر جذبہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق ہونا چاہیے، مقابلہ آرائی اس میں ہونا چاہیے۔ اور دوسری جگہ بھی آیتوں میں یہ بات کہی گئی ہے، یہاں بھی وہی بات ہے کہ مقصد کو سامنے رکھو، نمازوں کا اہتمام اور اللہ کا دھیان اور تیزی سے خیر کے کاموں کی طرف رغبت اور اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا جذبہ، یہ اصل چیز ہے۔ باقی اللہ نے تمہارے لیے جو قبلہ متعین کر دیا ہے بس تمہارے لیے وہ بنیاد ہے، اس کو سامنے رکھو اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے جاؤ۔ اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم جہاں کہیں بھی ہوگے تم کو ایک کر دے گا۔ تم یہ مت سوچو کہ یہ تو ایک طرح کا تشدد معلوم ہو رہا ہے، یہ تو ایک طرح کا انتشار لگ رہا ہے کہ ایک مشرق کی طرف نماز پڑھ رہا ہے ایک مغرب کی طرف نماز پڑھ رہا ہے، یہ سب باتیں جو ہیں ان کے چکر میں نہ پڑو۔ سب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے سمت کچھ بھی ہو۔ ان سمتوں سے ہوتا کیا ہے؟ اعمال تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، تو جس طرح حکم الہی ہے اس کو تم فالو کرو، اس کے مطابق کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس تم سب کو جمع کر دے گا اور تمہارے کاموں کو تم کو بھرپور بدلہ وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا۔ تو تمہیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ تمہارا رخ درست ہو اور یہ رخ بیت اللہ کی طرف ہو، چاہے وہ مشرق کی طرف تمہیں رخ کر کے نماز پڑھنی پڑے، مغرب کی طرف پڑھنی پڑے، شمال کی طرف، جنوب کی طرف، اس چکروں میں نہ پڑو۔ الگ الگ تمہیں سمتیں ہو سکتا ہے اختیار کرنی پڑے، لیکن اصل رخ تمہارا جو ہوگا وہ بیت اللہ کی طرف ہوگا، اور یہی تمہارے لیے ایک بنیادی حیثیت رکھنے والی چیز ہے۔ تو اب تم سمتوں کے چکر میں نہ پڑو، اس چکر میں پڑو اور اس شوق میں رہو کہ تم میں سے کون خیر کے کاموں میں زیادہ آگے بڑھتا ہے، یہ اصل چیز تمہارے لیے۔ اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو حاضر کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر زبردست قدرت رکھنے والا ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی سوچتا ہے تو کبھی کبھی اپنی محدود عقل کا استعمال کرتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کتنی
جس طرح وہ اس کے اعمال ہیں، افعال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس میں اس کی قدرت کا حصہ ہے۔ جب تم قدرت دیکھو گے، اللہ کی قدرت کی وسعت دیکھو گے، تب تمہیں اندازہ ہوگا کہ اللہ کے یہاں کیا مشکل ہے۔ وہ جو چاہے کرے اور جس طرح چاہے لوگوں کو جمع کر دے اور جہاں جہاں سے چاہے جمع کر دے۔ اور یہ تو صاف ہے کہ جب لوگ دنیا سے چلے جائیں گے تو کوئی قبر میں جائے گا، کسی کو کسی جانور نے کھا لیا ہوگا، اور کوئی جلایا جائے گا، اس کی راگ بکھیری جائے گی، لیکن اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ سب کو جمع کر دے گا۔ اور یہ قرآن مجید میں کئی جگہ فرمایا گیا کہ جو تمہیں پہلے مرحلے میں پیدا کر رہا ہے، جب تم کچھ نہ تھے، تب دوبارہ تمہیں وجود بخشنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ دوبارہ تمہیں وجود بخشنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ جب اس نے تمہیں پہلے مرحلے میں پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہ تھے، تو اللہ کی قدرت کا استحضار کرو اور ان خیالات میں نہ پھرو کہ وہ کوئی ادھر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے گا۔ اللہ کے لیے سب آسان ہے، تم اس کے حکم کی تعمیل کرو، جس طرح کہا جا رہا ہے کرتے چلے جاؤ، اللہ تم سب کو جمع کر دے گا، تم سب کا حساب لے گا، تم سب کو اپنے اپنے کاموں کا بدلہ دے گا۔ تمہارا کام یہ ہے کہ خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اب پھر یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے، تم مدینہ منورہ میں تھے، وہاں تم سے کہا گیا بیت اللہ کی طرف رخ کرو، اسی رخ کی طرف تو نماز پڑھو، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ مدینے میں ہے تو ہمارے لیے حکم ہے ہی۔ اب مدینے سے نکلے، سفر میں گئے، تب کیا کریں؟ کہا یہ جا رہا ہے تم کہیں بھی ہو، جہاں بھی تم نکلو، تو اپنے رخ کو تم مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، وہ آپ کے رب کی طرف سے بالکل حق ہے، اور تم جو کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ تم جو کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ تاکید جو بار بار کی جا رہی ہے، اس لیے کی جا رہی ہے کہ بات بالکل دل نشین ہو جائے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے مستقل تاکید سے 6 مرتبہ اگر وہاں شروع سے دیکھا جائے فولی وجہ کا اپنا رخ بیت اللہ کی طرف پھیر لو، وہاں سے لے کر دیکھا جائے تو یہاں تک 6 مرتبہ یہ بات کہی گئی کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر لو، اپنا بیت اللہ کی طرف اپنے رخ کو پھیر لو۔ کہ تاکید جو بار بار کی جا رہی ہے، اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ اب یہ حکم ایسا ہے کہ منسوخ ہونے والا نہیں۔ تم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور تم نے یہ خیال کیا تھا کہ یہی درست ہے، اور اللہ کا یہی اس وقت حکم تھا کہ تمہاری آزمائش بھی تھی اور دوسروں کی بھی آزمائش اللہ کو کرنی تھی، وہ اللہ کا حکم تھا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اصل قبلے کی طرف اب پھیر دیا ہے، تو یہ وہ قبلہ ہے جو اب قیامت تک کے لیے اللہ نے طے کر دیا اس امت کے لیے اور ساری دنیائی انسانیت کے لیے۔ اس لیے کہ پہلے جو انبیاء علیہ السلام آتے تھے وہ الگ الگ مختلف زمانوں میں مختلف علاقوں میں آتے تھے، لیکن اب معاملہ بالکل مختلف ہے۔ اب ایک نبی جو آخری آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمی بنایا، ساری دنیا کے لیے، عالمین کے لیے آپ کو نبی بنایا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ زمانی کوئی قید اس میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آئے ہیں اس وقت سے لے کر اور اب جب تک زمانہ ہے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا۔ تو اب یہ جو ایک وحدت ہے، اس وحدت کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ تمہارے لیے قبلہ متعین کر دیا گیا۔ اب یہ قبلہ دنیائے انسانیت کے لیے، اس امت کے لیے ہے، اور اس امت کے واسطے سے تمام امتوں کے لیے، اب عیسائی ہوں، یہودی ہوں، اور دنیا کے کسی مذہب کے لوگ ہوں، کہیں کے رہنے والے ہوں، اب سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اور آپ نے جو قبلہ اللہ کے حکم سے متعین فرما دیا اس قبلے کی طرف اپنا رخ کریں۔ اب دوسرا قبلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ چونکہ ایک بنیادی حیثیت رکھنے والی چیز اور ایک علامت ہے، تو اس کی بار بار تاکید کی جا رہی ہے کہ اب اس قبلے سے ہٹ کر کوئی دوسرا قبلہ تمہارے دماغ میں نہیں آنا چاہیے، تمہیں سوچنا نہیں چاہیے۔ اس لیے یہاں پھر دہرایا گیا کہ آپ جہاں بھی جائیں اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں۔ وحیث ما کنتم، نہیں، آپ جہاں بھی جائیں اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں، اور وہ آپ کے رب کی طرف سے بالکل حق ہے، یعنی اللہ نے اب اس کو متعین کر دیا، اب اس میں کوئی تبدیلی آگے ہونے والی نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اب پھر آگے اسی کی تاکید ہے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ یہ پورا جملہ اوپر بھی آیا تھا اور یہی جملہ یہاں بھی آیا ہے
یہ تکرار بعض مرتبہ یہ لگتا ہے جیسے محض تکرار ہے، لیکن یہ محض تکرار نہیں ہے، یہ تکرار ایک تو تاکید کے لیے ہے اور اس کے علاوہ اس لیے بھی ہے کہ اس کی مختلف جو علتیں ہیں وہ علتیں سامنے آ جائیں۔ اب یہاں دو باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، دیکھیے ایک تو اوپر جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب تھا، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ آپ جہاں بھی ہوں، جہاں بھی نکل کے جائیں، مسجد حرام کی طرف، سمت کی طرف اپنے رخ کو کر لیں، اور یہ اللہ کی طرف سے بالکل حق ہے۔ آگے اب جو پھر تاکید اس کی ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لیکن اب اس کے آگے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ کا اضافہ ہے کہ آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے اور آپ کی امت کی بھی یہی ذمہ داری ہے، یعنی آپ جہاں بھی جائیں اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کریں، اور پوری امت پر بھی یہی ذمہ داری ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہروں کو اسی کی طرف کر لیا کرو۔ اب اس کے بعد اس کی جو علتیں ہیں ان کا بیان کیا جا رہا ہے، یعنی اوپر جو تھا ذکر وہ حضور پاک علیہ السلام کو خطاب کر کے ہوا، اب یہاں پر حضور کو بھی خطاب کر کے ہوا اور آپ کی امت کو بھی خطاب کیا جا رہا ہے کہ کہیں بھی آپ لوگ جائیں، جہاں بھی آپ کا سفر ہو، لیکن رخ آپ کا بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ سمت چاہے جو بھی ہو، سمت سے بحث نہیں ہے، وہ آپ وہاں آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر رہے ہیں، مشرق ہو مغرب ہو شمال ہو جنوب ہو، اس سے بحث نہیں ہے، بحث اس سے ہے کہ رخ بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کی جو علتیں ہیں ان کا بیان ہو رہا ہے، حکمتوں کا بیان ہو رہا ہے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ رہ جائے، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ رہ جائے۔ کیا دلیل نہ رہ جائے؟ اس میں دو باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہی جا سکتی ہے کہ ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہے، اور جو آخری نبی آنے والا ہے اس آخری نبی کا قبلہ بھی بیت اللہ ہوگا۔ اب اگر تم بیت اللہ کی طرف رخ نہ کرتے تو اعتراض کرتے، ابھی اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ تم نے ادھر کیوں رخ کیا اور ہمارا قبلہ کیوں چھوڑا، لیکن اگر تم ایسا نہ کرتے تو بھی وہ اعتراض کرتے کہ تم نے تمہاری کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی جو آئے گا اس کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہوگا، تو آپ بیت اللہ کی طرف آپ رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے، آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ تو ہمارے یہاں جو لکھا ہوا اس کے خلاف ہے۔ گویا کہ جو علامت آخری نبی کی بیان کی گئی ہے اس علامت سے ہٹی ہوئی بات، یہاں پر بھی وہ اعتراض کرتے، تو اب بیت اللہ کی طرف جو رخ ہو گیا تو اس لیے بھی ہے تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ رہ جائے۔ تو اور پھر ان کا مزاج تو ایسا تھا کہ کچھ بھی کہا جاتا ان کو تو وہاں میخ نکالنی ہی تھی۔ یہ ہر دھرمی ایسی چیز ہوتی ہے کہ آدمی پھر کسی چیز پہ غور نہیں کرتا، سچائی تک پہنچنا نہیں چاہتا، حقیقت کو تلاش کرنا نہیں چاہتا، اپنی بات پر اڑتا ہے، ضد کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ہدایت نہیں لکھتے۔ ہدایت اللہ ان کو دیتے ہیں جن کے اندر ایک شوق ہو، ایک طلب ان کے اندر پائی جائے حق کو حاصل کرنے کی، تو اللہ ان کو دیتا ہے۔ اور جو پہلے ہی طے کر لیں کہ اپنی بات سے ہم کو ہٹنا ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کو کہاں سے ہدایت ملے گی۔ تو یہ یہودیوں کا اور خاص طور سے عیسائیوں کا، بلکہ دونوں کا، اور خاص طور سے بلکہ یہودیوں کا عیسائیوں سے زیادہ یہودیوں کا یہ طریقہ تھا کہ آخری درجے میں وہ ہر دھرمی کرتے تھے۔ الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ناانصاف ہیں، ناانصافی کرنے والے ہیں، تو فرمایا کہ فلا تخشوہم واخشونی، تو تم ان سے مت ڈرو اور مجھی سے ڈرو۔ مطلب یہ کہ تحویل قبلہ ہوا، طرح طرح کی باتیں لوگ کر رہے ہیں جو ان میں ناانصاف ہیں، تو تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں ان کی وجہ سے کچھ تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں، اب یہاں کسی حکمت و مصلحت کو تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا، اس کو تمہیں اختیار کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے ڈرنا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ اصل ہے۔ اگر آدمی اس سے نہ ڈرے گا تو اس کو جو نقصان پہنچنے والا ہے وہ کہیں زیادہ ہے ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تمہیں پریشان کر رہے ہیں۔ اگر ان کا ڈر پیدا ہوا اور ان کے نقصان کے ڈر سے خدا نہ خواستہ کوئی بات دوسری ذہن میں آئی تو یہ تو کچھ بھی نہیں نقصان، اصل نقصان تو اللہ کی نافرمانی میں ہے، اور اللہ نے جب ایک حکم دے دیا تب کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں، بس اللہ سے ڈرو، ان لوگوں کے چکر میں نہ پڑو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ایک وہاں حکمت بیان کی تھی لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ رہ جائے،
کہ دوسری یہ بیان کی گئی حکمت کہ تاکہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی آپ کو بنایا اور آپ کو آخری شریعت دی اور مکمل شریعت دی، اور وہ بات کہی گئی قرآن مجید میں کہ یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، وہ اتمام نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس اتمام نعمت کی ایک بہت بڑی علامت یہ تحویر قبلہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصل قبلہ تھا، جو اللہ کی رحمتوں کا سب سے بڑا مرکز تھا، جہاں اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا ہر وقت نزول ہوتا ہے، اس سے زیادہ مقدس ہوئے زمین پر کوئی جگہ نہیں، اللہ نے اس اصل جگہ پر اب ساری انسانیت کو پھیر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، آپ کے واسطے سے۔ تو یہ ایک بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر فرمائی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس نعمت کی جو قدردانی ہے وہ تمہارے ذمہ ہے۔ نعمت کی اگر تم قدر کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھاتا جائے گا، اس میں اضافہ کرتا جائے گا، اور اگر نعمتوں کی ناقدری ہوگی، ناقدری کیا ہے نعمتوں کی؟ کہ ان سے آدمی فائدہ نہ اٹھائے۔ ان نعمتوں کا جو حکم ہے کہ ان کو کس طرح سے ہمیں اختیار کرنا ہے، اس طرح سے ان کو اختیار نہ کیا جائے، تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کو سلب کر لیتا ہے۔ ایمان نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب اگر کوئی نعمت ایمان کی قدر نہ کرے تو اس کا ڈر ہے کہ ایمان سلب ہو جائے، اور یہ ہو رہا ہے مختلف اس وقت علاقوں میں جو واقعات پیش آ رہے ہیں۔ کیوں پیش آ رہے ہیں؟ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ناشکری ہو رہی، نعمت ایمان کی ناشکری ہو رہی۔ تو ناشکری اتنی بری بلا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو نعمتیں ہوتی ہیں اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اتمام نعمت تم پر کر دوں، اور اس لیے کہ تم صحیح راستے پر آ جاؤ، ٹھیک راستے پر آ جاؤ۔ ظاہر ہے کہ ٹھیک راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی قبلہ تھا، اور اللہ نے اس آخری نبی کا بھی قبلہ اسی کو بنایا، یہی اصل قبلہ تھا، اور تورات میں بھی اس کا ذکر موجود تھا۔ تو گویا کہ اصل جو راستہ تھا ہدایت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صحیح راستہ دے دیا، اب اسی پر تمہیں عمل کرنا ہے۔ تو گویا کہ تین اس میں بڑی حکمتیں تھیں جو بیان فرمائی گئیں، اور اسی لیے غالباً بطور تمہید کے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کی پھر تکرار کی گئی۔ اوپر یہ بات کہی گئی تھی، پھر دوبارہ کہی گئی بطور تمہید کے، اور پھر اس کے بعد پوری امت کو بھی یہی حکم دیا گیا، اور پھر اس کے بعد تین اس کی بڑی حکمتیں بیان کر دی گئیں۔ اس سے واضح ہو گیا کہ اسی لیے ہم نے تمہارا رخ بیت اللہ کی طرف پھیرا ہے، ہر جگہ تمہیں اسی کی طرف اپنے رخ کو رکھنا ہے۔ اب یہ تمہارے لیے ایک بنیادی علامت ہے، اس علامت کو سامنے رکھ کر تمہارا کام یہ ہے کہ نعمت خیر کے کاموں میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ پھر فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ یہ جو اتمام نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس میں ایک بڑا اللہ نے نعمت جو بڑی نعمت دی ہے وہ تحویر قبلہ کی ہے، اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے حکم دے دیا گیا کہ آدمی نمازیں پڑھے۔ اب فرمایا کہ اسی طرح سے ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا، گویا کہ جو اتمام نعمت تم پر ہوا ہے ساری دنیا پر، دنیا انسانیت پر اللہ نے جو نعمت کو مکمل فرمایا، اس میں ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا، جیسے کہ ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم جانتے نہ تھے۔ اب یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو اس عالم انسانیت پر ہوئی کہ اللہ نے آخری نبی کو بھیجا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو دعا گزری ہے اس دعا کی قبولیت ہے۔ انہوں نے دعا فرمائی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ نے اب اس دعا کو جو قبول فرمایا اور یہ عظیم نعمت اس عالم انسانیت پر فرمائی، ساری دنیا پر یہ عظیم نعمت اللہ نے فرمائی، وہ یہ ہے کہ اللہ نے رسول بھیجا جو اپنے ان کاموں کو پورا کرتا ہے جن کاموں کا ذکر ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ تین باتیں وہاں تھیں، ایک تلاوت آیات، دوسرے تعلیم کتاب و حکمت، اور تیسرے تزکیہ۔ اب اللہ نے دعا جو قبول فرمائی، نبی کا جو منصب بیان فرمایا، جو کام بیان کیے، اس میں ترتیب میں تھوڑا سا یہ فرق ہوا کہ تلاوت آیات کو مقدم رکھا گیا، لیکن اس کے بعد تزکیے کو نمبر 2 پہ کر دیا گیا، تزکیے کو نمبر 2 پہ کر دیا گیا، اور تعلیم کتاب و حکمت کو نمبر 3 پہ کر دیا گیا۔ اس پر تفصیل سے بات وہاں پر ہو چکی ہے کہ تزکیے کو کیوں مقدم کیا گیا،
تو یہ برتن اگر صاف نہیں ہے تو اس میں جو چیز آئے گی وہ گندی ہو جائے گی، اس لیے پہلا مرحلہ تزکیے کا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ تعلیم کتاب و حکمت کا ہے، اور ظاہر ہے کتاب کی تعلیم سے مراد کتاب اللہ کی تعلیم ہے، اور تعلیم سے مراد اس کی تشریح ہے، تفسیر ہے، توضیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے اصل مفسر اور شارح ہیں اور مبین ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اور دوسری بات حکمت کی کہی گئی، اور حکمت سے مراد ظاہر اور دانائی کی باتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھاتے ہیں، یعنی مراد احادیث ہیں۔ آپ جو باتیں سکھاتے ہیں قرآن مجید کی آیتوں سے ہٹ کر اس کی تشریح کے طور پر کچھ کہا گیا ہو، یا اس کے علاوہ آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہوں، چاہے وہ احکامات ہوں، چاہے وہ اخلاق کی باتیں ہوں، یا اور کوئی بھی بات ہو، یہ ساری باتیں حقیقت میں کیا ہیں؟ یہ سب حدیثیں کہلاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، آپ کے اقوال کو، افعال کو، احوال کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث کہا جاتا ہے۔ تو حکمت سے مراد بظاہر یہاں پر حدیث ہے، یہاں دونوں کا تذکرہ ہو گیا۔ تو پہلا مرحلہ تلاوت کا، دوسرا مرحلہ تزکیے کا، تیسرا مرحلہ کتاب و سنت کی تعلیم کا، قرآن و حدیث کی تعلیم کا۔ اور ظاہر ہے کہ حدیث میں جو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں وہ بڑی اعلیٰ قسم کی باتیں ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اللہ نے حضرت لقمان علیہ السلام کو یہ حکمت کی باتیں دی تھیں، اور وہ اللہ کے خاص برگزیدہ بندے تھے، پیغمبر تھے یا نہیں تھے، ایک مختلفی مسئلہ ہے، سے بحث نہیں ہمیں، لیکن اللہ نے خاص ان کو ایک ملکہ دیا تھا، ایک علم دیا تھا، دانائی کی باتیں دی تھیں۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام خوبیوں کا مجموعہ بنایا ہے۔ کہا جاتا ہے نہیں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آج خوباں ہمدارند تنہا داری۔ ساری جو خیر کی باتیں تھیں، صفات تھیں، انبیاء علیہ السلام کی خوبیاں تھیں، وہ اللہ نے آپ میں جمع فرما دی۔ تو یہ حکمت کی جو باتیں ہیں، ظاہر ہے آپ نے جو بھی فرمایا، آپ خود فرماتے تھے اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم ملے ہیں، یعنی جیسے کہتے ہیں اردو میں دریا بخوزہ، اور اس کی بھی کیا حقیقت ہے؟ ہر ایک کو کہہ دیا جاتا ہے کہ کسی بات کہی انہوں نے گویا دریا بخوزہ ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر دریا بخوزہ کسی کی بات ہو سکتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تھیں جو جوامع الکلم ہیں۔ آپ کی ایک ایک بات کی تشریح کی جائے تو راتیں نہیں کئی کئی دن بسر ہو جائیں، اور آدمی شاید اس کی گہرائیوں تک نہ پہنچے۔ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے گھر گیا، اور امام احمد کے استاد تھے وہ، تو امام احمد بہت خوش ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ حضرت استاد آئے ہیں تو جو ہو سکتا تھا انہوں نے اہتمام کیا، کھانے وغیرہ میں بھی جو کچھ کر سکے ہوں گے کیا ہوگا، اور لیٹنے کے لیے اچھا آرام دہ بستر لگایا، اور پانی کا لوٹا بھی رکھا کہ حضرت تہجد کا اہتمام فرماتے ہیں۔ اب جب صبح فجر کا وقت ہوا اور وہاں گئے تو دیکھا کہ لوٹا بھرا رکھا ہے اور حضرت بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ کہا حضرت نماز وقت ہو گیا، کہ بہت اچھا، اور اٹھے اور سیدھے مسجد آ گئے، لوٹا ویسے ہی رکھا تھا۔ اب ان کو تعجب ہوا کہ حضرت نے وضو بھی نہیں فرمایا اور مسجد تشریف لے آئے۔ اب چونکہ استاد سے فرمایا حضرت نماز پڑھا دیں، آگے بڑھ گئے، نماز بھی پڑھا دی۔ اب ان کا تعجب اور بڑھا کہ یہ عجیب بات ہے کہ حضرت بستر پر تھے، لوٹا بھرا رکھا تھا اور بغیر وضو تشریف لائے اور نماز بھی پڑھائی، لیکن زمانہ اعتراض کا نہیں تھا، سوچا ہوگا کچھ ہوا ہوگا میں نہیں جانتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات فرمائی وہ اصل میں سنانا چاہتا ہوں، تاکہ ابو عبداللہ ان کی کنیت تھی۔ رات عجیب قصہ ہوا، میں لیٹا بستر پر تو ایک حدیث میرے ذہن میں آئی اور میں نے اس حدیث سے استنباط کرنا شروع کیا، تو تقریباً میں نے اس سے 100 مسئلے نکالے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ گویا کہ بستر پر لیٹے کیا تھے؟ وہ علم کی گہرائیوں میں ڈوبے ہوئے، علم کی گہرائیوں بھی کس طرح ڈوبے ہوئے تھے؟ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بارے میں غور فرما رہے ہیں اور اس سے مسائل کا استنباط فرما رہے ہیں۔ ایک حدیث سے 100 مسئلے نکالے جا رہے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے کہ اوتی تو جوامع الکلم کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مقام دیا، جو بلندی عطا فرمائی، اور جو آپ کو اللہ نے جوامع الکلم کی خاص صفت عطا فرمائی، اور یہ حدیث میں آتا بھی ہے کہ سب سے زیادہ فصیح ترین اگر کوئی تھا عربوں میں قریش تھے، اور قریش میں جو فصیح ترین اس کی شاخ تھی وہ بنو ہاشم کی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ میں ان میں بھی سب سے زیادہ فصیح، اللہ نے آپ کو جو زبان و بیان کی طاقت عطا فرمائی، اس طاقت کے آگے کوئی جا نہیں سکتا۔ ظاہر ہے کلام الہی تو معجز بیان ہے، اس کلام الہی کے بعد اگر کوئی کلام ہو سکتا ہے تو کلام نبوی۔ تو یہ الکتاب سے مراد کلام الہی ہے،
اور الحکمہ سے مراد کلام نبوی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت آیات فرماتے ہیں، پہلے مرحلے پر جیسی آیتیں نازل ہوتی تھیں آپ فوراً سناتے تھے، صحابہ کو بلاتے تھے، آیتیں لکھواتے تھے، اس میں اس زمانے میں ہڈیوں پر اور پتوں پر اور مختلف جو چیزیں ہوتی تھیں لکڑی وغیرہ اس پر لکھایا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا تھا یہ کہ قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے تھے۔ باقی اپنی جو باتیں ہوتی تھی شروع میں تو آپ نے منع کر دیا کہ لا تکتبوا عنی غیر القرآن ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحہ، کہ کوئی قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھے، اور اگر کسی نے لکھا بھی ہو تو مٹا دے۔ شروع میں آپ نے یہ بات فرمائی، کیوں فرمائی؟ اس لیے فرمائی کہ آپ کو شبہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ قرآن بھی لکھیں اور ہماری باتیں بھی لکھیں اور پھر خلط مبحث ہو جائے، قرآن کو حدیث سمجھ لیں، حدیث کو قرآن سمجھ لیں، اس لیے آپ نے منع فرمایا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اس بات کو پوری طرح سمجھ چکے، صحابہ اس کو پوری طرح سمجھ چکے کہ قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اب تم لکھنا چاہو تو لکھ سکتے ہو، اب تم اگر کوئی لکھنا چاہو تو تبو عنی ولا حرج، لکھنا چاہو تو لکھ سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور بخاری کی روایتوں میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے اور بہت صحیح روایتوں میں آپ نے خود لکھوایا۔ ایک صاحب آئے بہت دور سے، ان کا نام ابو شاہ تھا، تو آپ نے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کے لیے لکھ دو، جو چیزیں لکھوانا چاہتے تھے وہ آپ نے لکھوا دی۔ اور بھی بہت ساری اس طرح کی تفصیلات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قصہ مشہور ہے، تو لکھا کرتے تھے، ان کا پورا صحیفہ تھا، وہ صحیفہ تھا، اس میں وہ لکھا کرتے تھے، اور اس کے بعد جو کثرت سے آپ کو روایتیں ملیں گی صحاح میں، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، وہ سب اسی صحیفے کی روایت ہے۔ تو بعد میں آپ نے اجازت دے دی، شروع میں اسے منع فرمایا تھا۔ تو بہرحال چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام بھی بہت اعلیٰ پیمانے کا تھا، تو اس لیے آپ نے شروع میں احتیاطاً یہ بات کہی کہ لوگ فرق نہیں کر پائیں گے، لیکن جب مزاج شناس لوگ ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ آپ کوئی حرج لکھنے میں نہیں۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم جانتے نہ تھے۔ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دیتے تھے وہ آپ کی تعلیم صرف یہی نہیں کہ بشری تعلیم تھی، بلکہ وہ حقیقت میں الہی تعلیم، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کے دل میں ڈالتا تھا آپ وہ باتیں لکھواتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ اس علم میں اور انسانی علم میں وہی فرق ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ وحی الہی میں اور عام عقل انسانی میں وہی فرق ہے جو فرق بندے میں اور خدا میں، جو فرق بندے میں ہے اور خدا میں ہے۔ خدا خدا ہے، بندہ بندہ ہے، تو جو وحی الہی نازل ہو رہی ہے وہ صفت الہی ہے، اور یہ بندہ جو اپنی طرف سے کہہ رہا ہے ظاہر ہے کہ یہ دوسری چیز ہے، اس کا وہ مقام نہیں، کتنا ہی بہت اپنے وقت کا وہ ہو، عقل مند ہو اور لال بھجکر ہو، کچھ بھی ہو، کیسی بات کہتا ہو، لیکن اگر وحی الہی کے خلاف ہو تو اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اصل وحی الہی بڑا بنیادی نقطہ ہے سمجھنے کا، اس میں بہت سے لوگوں کو دھوکا ہوا ہے اور غلط رخ کی طرف گئے ہیں کہ وحی الہی اصل ہے، عقل انسانی عقل نہیں ہے، اصل نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز عقل میں فٹ نہ ہوتی ہو تو اس کو نکال کے پھینک دو، ہم کہتے ہیں کہ اپنی عقل کا ماتم کرو، اپنی عقل کا ماتم کرو، وحی الہی ہے، ہمارے سمجھ میں ابھی بات نہیں آ رہی، آج نہیں آ رہی، کل سمجھ میں آئے گی، ہماری عقل کا نقص ہے، وحی الہی اپنی جگہ پر ہے اور رہے گی اپنی جگہ پر۔ تو یہاں پر اس حقیقت کو بھی گویا واضح کیا جا رہا ہے کہ تمہیں وہ چیزیں سکھاتے ہیں جو تمہارے بس میں نہیں، کہ تم جانتے ہی نہیں تھے، نہ جان سکتے تھے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نہ سکھاتے، کسی کہ آپ جو سکھاتے ہیں وہ وحی الہی کا حصہ ہے۔ ایک وحی الہی وہ ہے جو قرآن کی شکل میں ہے جس کو وحی متلو بھی کہتے ہیں، اور ایک وحی الہی وہ ہے جو حدیث کی شکل میں ہے، یہ وحی غیر متلو ہے، لیکن آپ نے جو فرمایا وہ اللہ کی طرف سے مؤید ہے اور وحی الہی کا درجہ رکھتا ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ جو فرماتے ہیں وہ اپنی جی سے نہیں کہتے، وہ سب اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے جو آپ پر کی جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم بات ہے سمجھنے کی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی ڈاکیے کا نہیں ہے کہ کتاب الہی دے دی اور فارغ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اس کتاب الہی کا سمجھنا ممکن نہیں ہے، اور یہ بات خود قرآن کہتا ہے کہ آپ ہی مبین ہیں، مفسر ہیں، شارح ہیں، اور اسی لیے کہتا ہے ان تطیعوہ تہتدوا کہ اگر نبی کی بات مانو گے تو ہدایت ملے گی، اور یہ بھی کہتا ہے من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کی بات مانی اس نے خدا کی بات مانی۔ اب ان حقیقتوں کو سمجھنے کے بعد بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے، اور آج کل کے جو فتنے ہیں ان فتنوں کا بھی ازالہ ہو جاتا ہے، تو طرح طرح کے لوگوں کی باتیں ہیں کہ یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ تو قرآن میں صرف آیا ہے، تو جو قرآن میں ہے وہی اصل ہے، اور جب قرآن میں نہیں ہے تو ہم کیوں مانیں؟ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ایسے ایسے لطیفے امریکہ میں پتہ چلا، ایک مسجد ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ صرف صبح کی اور شام کی نماز ہوتی ہے۔ ان سے کہا گیا تو کہنے لگے قرآن میں تو غدوہ و عشیہ کا ذکر ہے، صبح کی نماز پڑھ لو شام کی پڑھ لو، یہی گمراہی ہے۔ قرآن اسی لیے کہتا ہے کہ نبی جو کہتے ہیں اس کی بات مانو، نبی کی بات نہیں مانو گے تو گمراہ ہو گئے، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو جو منکر رسول ہے وہ منکر خدا ہے، جو منکر حدیث ہے وہ منکر قرآن ہے، اس لیے اس حقیقت کو بھی یہاں سمجھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔